ہمارے رہی یار یہ آج اس کی کلاس میں آج کیونکہ آپ کا مڈ ٹرم ختم ہوا ہے تو اس کے جشن میں ہمارے پاس تو اتنی جشن ہی ہے، کوئی ڈھول باجا تو ہم قائل تو ہیں، قائل بھی ہیں، یہ موسم جب اپنے گاؤں لے کے جائے گا اس کے میلے پہ دیکھیں گے ہم سب تو، لیکن یہ آج میں آپ کو ایک کتاب کا تعارف کروا رہا ہوں، سخندان فارس۔ یہ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے اور آپ نے یقیناً آب حیات کے کچھ حصے پڑھے ہوں گے، اگر نہیں پڑھے تو ضرور پڑھیے، لیکن یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ میں نے کبھی بھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ آب حیات میں ایسے جام مولانا محمد حسین آزاد نے پلائے کہ اب اس کے بعد ہم اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کتاب میرے نظر کے سامنے آئی تو میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ویسے تو ہے فارسی کے مختلف ادوار، یعنی کہ فارسی کیسے پروموٹ ہوئی، کس کس خطے میں ہوئی، ایران میں اس کا ریوائول دوبارہ کیسے آیا، کیسے یہ جب عرب آئے تو فارسی اٹھی، پھر اس کے بعد اس کو کس حکمران نے اٹھایا، یہ مختلف لیکچرز ہیں مولانا محمد حسین آزاد کے، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تاریخ نہیں بتانا چاہتا، میں کچھ اس کے پیجز آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں وہ جو شبلی نے کہا تھا کہ ظالم کب بھی ہاتھ دے تو وہی محسوس ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے کہا تھا، کیوں کہا تھا، یہ مولانا محمد حسین آزاد کا جو اسلوب ہے اچھوتا، میں آپ کو اس کی کچھ نہ ایک دو مثالیں آپ کو سناتا ہوں، جو دو چار مثالیں کہتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک بیان میں کہتا ہے شبنم میں شادات میں، ذرا سنیے گا، کہتا ہے میرے دوستو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ کتب مذکورہ بالکل نکمی ہے، ایسا کبھی خیال نہ کرو، ان کے نازک خیال، خوبصورت استعارے، نئی نئی تشریحیں، خوشنما ترکیبیں، لفظوں کی عمدہ تراشیں، خیالوں کی نزاکتیں، طبیعتوں کی بلند پروازیاں اور سنتوں کے ہجوم جواب نہیں رکھتے۔ ظہوری نے جس فکرہ کے ساتھ فکرہ جوڑا ہے وہی اس کا جوڑا ہے، مجال نہیں کہ ایک کو اٹھا کر کوئی دوسرا فکرہ اس کی جگہ رکھ سکے۔ ذرا دیکھنا بادشاہ کی فصاحت کی تعریف میں کیا کہتا ہے۔ یہ یعنی کہ یہ لکھنے کا انداز، یہ کسی کی تعریف کرنے کا انداز کوئی مولانا محمد حسین آزاد سے سیکھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اردو ادب میں بہت ساری تاریخیں لکھی جا رہی ہیں، بہت سارے تذکرے لکھے جا رہے ہیں، اور بے شمار تاریخی اغلاط کے باوجود مولانا محمد حسین آزاد کا نمبر پہلے ہی رہا، ویژن ان کا یہ دلکش اسلوب اور الہامی اسلوب ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، اب آپ سورج کے ڈوبنے اور اس کے مناظر کو کیسے بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے پھر شفق میں سورج کا کنارہ افق سے نمودار ہوتا، اس کی کرنوں سے پانی جگمگاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ سنہری رنگ دکھاتی ہے، کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں ہے، سبزے لہلاتے ہیں، چشمے بہتے ہیں، پانی لہراتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے مولانا محمد حسین آزاد کی جادوگری، دیکھو سمجھنے والے انہی اشاروں کو دیکھتے ہیں اور انشاء پردازی سے ملک کی جغرافیائی کیفیت دریافت کر لیتے ہیں۔ یہ اختلاف ضرور ہے کہ حسن میں ہمارے ہاں سہ چشم کی تعریف ہے، ان کے یہاں کبوت چشم یا سبز چشم تعریف ہے، ہمارے یہاں بالوں کی سیاہی پسند ہے، وہاں سرخی یا برا پن۔ یہ فارس کے بارے میں ان کا دلچسپ بیان۔ اب آگے دیکھتے جائیے ان کی حیران کر دینے والی نظر۔ کہتا ہے کہ چوتھا جوہر زبان فارس کے مضامین بہاریاں ہیں۔ یہ جو بہار کا کنسیپٹ آپ کو اردو غزل میں بھی ملتا ہے، جگہ جگہ بہار کا کنسیپٹ ملتا ہے، یہ فارسی سے آیا ہے۔ کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ جو کچھ سامنے ہوتا ہے اس کی تصویر آئینہ میں پڑتی ہے اور اسے خوش رنگ بد رنگ رنگین یا بے رنگ کرتی ہے۔ زمین مذکور سبزہ و گل کا وطن ہے، خصوصاً فصل بہار میں جب سبزہ فرش خاک پہ تخت زمر سجاتا ہے، پھول سبزہ کے سر پہ تاج رکھتا ہے، پھول سبزہ کے سر پہ تاج رکھتا ہے، تاج یعنی کہ پھول کی شیپ تاج کی طرح کی ہوتی ہے، تاج رکھتا ہے، در و دیوار سے بہار برستی ہے، شتابی ہوا میں موجیں مارتی ہے، اور شیراز کے گلزار، خاک مسلح، چشمہ رکن آباد، اصفہان کے مرکزات، کوہ الوند کی چوٹیاں اور دامن پھولوں سے بھرے، ان کے اتار چڑھاؤ ہیر پھیر پانی کی چادریں گرتی ہیں اور گاڑیوں میں گرجتے بادلوں کی طرح گڑگڑاتی چلی جاتی ہیں، انہی میں سے لہراتی نہریں نکلتی ہیں، لہکتی مہکتی ہوا میں کبھی ابر، کبھی بادلوں کی بہار، کبھی میگھ کی پھوار۔
یعنی کہ یہ مولانا محمد حسین آزاد کا دلچسپ اسلوب دیکھیے. ایک دو میں مثال اور دینا چاہوں گا، آپ ذرا اس کو دیکھیے. کہتے ہیں کہ جو مختلف لیکچرز ہیں، ان لیکچرز کے میں کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ دیکھو، جب ایک کھیت یا باغ خشک ہو کر ویران ہو جاتا تو کیاریاں سوکھ جاتی ہیں اور پودے فنا ہو جاتے ہیں. چند سال کے بعد ان کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. پھر جب میਂہ برستے ہیں یا کوئی نہر نالا آ جاتا ہے اور زمین سراب ہوتی ہے تو جو سوکھے ساکھے بیج خاک ہو گئے تھے یا وہ سبزائے گل جو خاک کی طبیعت میں چھپے ہوئے تھے پھر نکل کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح جب طبیعتیں شکفتہ ہوئیں اور لوگ نظم کہنے لگے تو شعر انہی بہروں میں موضوع ہو کر نکلے جو خاک ایران کی اصلی تباہر اور خود روز سبزہ تھی. یعنی کہ ایران کے جب دوبارہ ریوائول ہوا اس کی تعریف کتنے دلچسپ اور اچھوتے انداز میں انہوں نے کیے. اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ان کی پوری کتاب میں بھری پڑی ہیں. اگر مجھے کہیں ابھی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ گلستان پہ جو اس نے لکھا بابا سعدی پہ، کہتے ہیں کہ یہ سنیے، یہ عبداللہ وصاف کے بارے میں کہتے ہیں عربی فارسی ترکی لفظوں کا حشر برپا ہے. استعارہ اور تشبیہ نظم میں 100 برس پہلے رنگ دینے لگے تھے، نثر میں بہت کم تھے. انہوں نے اس قدر بہتات کی کہ مطلب گم ہو گیا. عبارت کو مکفہ کیا اور ہر فکرے کو اس کا ہم معنی فکرہ اور سوار کیا. ہر صفحہ میں 2-3 عربی شعر اور عربی عبارتیں، کہیں کئی سطریں آدھا صفحہ اور زیادہ بھی لکھ جاتے ہیں. اس کا سبب یہ تھا کہ غازیان خان کی حکومت کنارہ ایران سے سرحد مصر تک پھیلی ہوئی تھی. خاک عرب کا اثر ضرور ظاہر ہوتا تھا. یعنی کہ دیکھیے جس طرح اس کی آمیزش ہوئی، جس طرح یہ آگے چلی اور اس کی زبان نے بڑھوتری کی اور کیسے یہ ہندوستان میں آئی اور اس کا جو سلسلہ آگے چلا، اس نے کتنا خوبصورت اور جامع انداز میں اس کو بیان کیا ہے. اب میں آخر پہ ایک دو اور چیزیں پڑھ کے آپ کو میں فردوسی، ایک بہت بڑا شاعر ہے فارسی کا، ان کے بارے میں کہتے ہیں فردوسی اور اس کے ہم عصروں کے کلام میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ وہ کوساروں اور مرغزاروں کا پرورش یافتہ تھا. فردوسی کہتا وہ تھا جو طبیعت سے اگتا تھا، اسی واسطے خالص ملک کی زبان میں ہوتا تھا. الفاظ کھرے پارسی کھری بات میں بناوٹ نہیں، بلاغت کے پیچ نہیں اور استعاروں کا الجھاؤ نہیں. رنگینی سے پاک، تکلف سے صاف، کلام کو دیکھو کیسا سنگین اور استوار واقعہ ہے. 4 شعر سینکڑوں میں ملا دو میل نہیں کھاتے. یعنی کہ فردوسی کے 4 شعر آپ سینکڑوں میں ملا دیں تو فردوسی کے شعر آپ پہچان لیں گے. بھائی یہ جو میں نے آپ کے سامنے دلچسپ باتیں رکھی، یہ محمد حسین آزاد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کو بیان کرنے کا جو ڈھنگ آزاد کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. ایک دیکھیے، ایک اور دوسرا طبقے کے ضمن میں لکھتے ہیں، اس گروہ نے 500 کے میدان میں ملک سخن کو آباد کیا. پہلے زبان کی قدرتی طبیعت زمینیں شعر میں گل پھول کھلاتی تھی. اب زبانوں نے قدرت، فکروں نے پرواز اور نگاہوں نے اور زیادہ پیدا کی. مشہور سخن آفری، خاقانی، انوری اور نظامی ہوئے. کلام میں لباس بدلا، خیالات کا عالم بدلا. عرب کے علوم ملک میں عام ہو گئے. بلاغت کی کتابیں فارسی میں لکھی گئیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اول عرب کے الفاظ کا قبضہ زیادہ ہوا، پھر الفاظ و معانی کو سنایا و بدایا نے علمی رنگ دیا. پہلے طبقہ میں تقریر اور تحریر ایک تھی، اور نظم کی خوبی یہ تھی کہ وزن کو توڑ دے تو بے تکلف با محاورہ نثر ہو جائے. اب ایجاد نے استعارہ کے گل کھلانے شروع کیے. نثر کی تاریخ میں اس کی توضیح کر چکا ہوں. پھر مقرر کہتا ہوں کہ پہلے رنگ و گل اور نغمہ بلبل کے بیان سے کلام میں بہار دکھاتے تھے. اب شاہد گل کے رخسار اور انشگار بلبل کی آوازیں مضمون بدلنے لگے. عزیز دوستو، یہ محمد حسین آزاد، عزیز پیارے دوستو، یہ محمد حسین آزاد ہی کر سکتا ہے، اور محمد حسین آزاد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بس ایسے 1-2 منٹ میں یہ مختلف لیکچرز ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لیکچر ہیں فارسی کے مولانا محمد حسین آزاد کے. پہلے انہوں نے عیسیٰ اول بیان کیا، تمہید بیان کی، سنسکرت فارسی. دوسرے میں قدیم، پہلے لیکچر میں قدیم فارسی جو قدیم تھی، جو زمانہ اسلام سے بھی پہلے، شاید 5-7 ہزار سال پہلے.
اور دوسرے لیکچر میں ملک فارسی کی پرانی زبانوں کے حالات، تیسرے لیکچر میں زبان فارسی نے اسلام کے بعد کیا رنگ بدلے۔ اسلام جب آیا تو یہ بہت پرومیننٹ مذہب تھا، اس کی وجہ سے فارسی پر کیا اثرات ہوئے، بلکہ رک گیا فارسی کے ارتقا۔ اور چوتھے لیکچر میں فارسی کی زبان مرجع میں دوسرا انقلاب۔ اب یہ جب چنگیز خان ہلاکو خان آئے تو اس وقت یہاں ایک اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت بنی فارس میں ایران میں، اس کی وجہ سے کیا اثرات ہوئے۔ پانچویں لیکچر میں فارس کے اصول شرعی اور رسوم عرفی لکھے۔ چھٹے لیکچر میں اسلام کے بعد اہل ایران کے آداب و رسوم و رہن کے طریق لکھے۔ ساتویں لیکچر میں سرزمین اور اس کے موسموں کی بہار انشا پردازی پر کیا اثر کرتی ہے۔ دیکھیے کہ فارسی میں جو بہار ہے وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ آگے آٹھویں میں زبان فارسی کا انداز اور زبانوں کے انداز سے کیا نسبت رکھتا ہے۔ نویں لیکچر میں عربی زبان سے مل کر زبان فارسی میں کیا کیا رنگ بدلے۔ دسویں میں فارسی پر ہندوستان میں آ کر کیا رنگ چڑھے۔ بہت دلچسپ چیپٹر ہے کہ یعنی کہ جو آپ کا اکبر تھا، جہانگیر تھا، انہوں نے جو فارسی کی کتب لکھوائی تو اس کے جہانگیری، اور بابر نے لکھی تو اس کے بابری، اور جہانگیر نے لکھی، اکبر نے لکھوائی، اس وقت ان کا انداز کیا تھا، شاعروں نے کیسے اسے قبول کیا۔ اور 11ویں لیکچر میں نظم فارسی کی تاریخ، کتھا اور آگے اس کے حواشی۔ بڑا دلچسپ کتاب ہے جس میں کچھ مشکل مباحث بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ کو اس طرح کے نثر BS کے طالب علموں کو پڑھنی چاہیے۔ اس نثر کے ذریعے ہوتا یہ ہے، اب آپ کہیں گے کہ ہمیں سنانے کا کیا فائدہ تھا۔ اس نثر کے ذریعے ہوتا یہ کہ کچھ نہ کچھ لفظ آپ کے دل و دماغ میں رہ جاتے ہیں، پھر آپ کے ترکش میں وہ تیر ہوتے ہیں، جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں وہ تیر چلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خوش رہیے، لیکن اس طرح کی کتب پڑھتے رہیے، اور خاص طور پر مولانا محمد حسین آزاد اور ان جیسے انشا پردازوں کو پڑھیے، ان میں لطافت کا ایک جہاں آباد ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ایک میں شکریہ تو ادا کر چکا تھا، لیکن ایک دلچسپ پہلو رہ گیا تھا، اس کے بغیر اس کتاب کا تعارف مکمل نہیں ہو سکتا تھا، وہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ گلستان اور بوستان 2 کتابیں ہیں شیخ سعدی کی، جنہوں نے اتنی حکومت کی ہے ہمارے بر صغیر پر، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مدارس میں ہر جگہ گلستان اور بوستان جاری و ساری رہی۔ اس کے بارے میں مولانا محمد حسین پیج نمبر 171 پہ کیا کہتا ہے، بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عجائب اتفاقات سے یہ کہ اس صدی کے 656 میں شیخ سعدی کی زبان پر جوش طبیعت نے ایک چشمہ کھول دیا، اس میں فساد نے شربت اور سلاست نے دودھ بہایا، اور گلستان ایک ایسی کتاب سرسر ہوئی جس کا آج تک جواب نہیں۔ ادنا سے اعلیٰ تک کوئی پڑھا لکھا نہ ہوگا جس نے اس سے سبق نہ پڑھا ہو۔ اور جب مولانا محمد حسین آزاد یہ لکھ رہے تو اس وقت واقعات یہ کیفیت تھی، آج تو کم ہے، لیکن اس وقت ہر گلی محلے میں گلستان آداب، ایتھکس اور اخلاقیات کی سب کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، مگر اس عالم میں پڑھا کہ گویا نہیں پڑھا۔ اچھا آپ خیال کر کے دیکھو، وہی چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں اور قدری عبارت ہے، مگر خدا نے اس کے بیان میں تلاوت اور زبان میں ایسا لطف دیا ہے کہ ریشم کے لچھے مسلسل معلوم ہوتے ہیں۔ سنایا اور بتایا کہ دستکاری نے اسے قلم نہیں لگایا، مگر سادگی کے منہ سے پھول پڑے چڑھتے ہیں۔ اس کے ننھے فکرے آیت اور حدیث کی طرح تک تقریروں اور تحریروں کو قوت دیتے ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ جو چٹکارا زبان کو نظم کے پڑھنے میں آتا ہے وہ اس کی نثر میں آتا ہے، کیونکہ اس کی قدرتی فصاحت اور نظم و نثر کو ایک کالم میں ڈالتی ہے۔ اس کے لب و دہان کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ اگر کسی عبارت کو اس کی عبارت میں پیوند کر دیں تو صاف ایسا نظر آتا ہے جیسے مخمل کا پردہ پڑا ہے اور اس کا پیوند لگا ہے۔ یہ بہت خوبصورت انداز ہے محمد حسین آزاد کا، بہت شکریہ۔